ہم اس وقت موجود ہیں ادارہ نور حق میں، جہاں آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں ایک باقاعدہ تحریک چلانے کی بات بھی جو ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ کراچی کے امیر منم ظفر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ کراچی کے مسائل ہیں کیا، بنیادی مسائل جو ہیں اس پر جماعت اسلامی کی طرف سے بار بار جو ہے وہ تحریک تو چلائی گئی، کہاں تک بات پہنچی۔ اب رمضان کے بعد ایک منظم تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ منم ظفر صاحب بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہو پائیں گی، کیونکہ پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان اس پر بات کر چکے ہیں، تو جواب ہم منم ظفر صاحب سے لیں گے۔ دیکھیے، پچھلے دنوں جماعت اسلامی کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ رمضان کے بعد پورے پاکستان میں ایک زبردست عوامی تحریک چلائی جائے گی اور اس تحریک میں شاہراہوں پہ دھرنے دیے جائیں گے، اس تحریک میں گورنر ہاؤسز، سی ایم ہاؤسز پر دھرنے دیے جائیں گے اور ضرورت پڑی تو پھر پورے پاکستان سے کہ ہر شہر سے لوگ جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس پورے جہاں ایک طرف عوامی مسائل کو جماعت اسلامی ایڈریس کر رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ اگست کے مہینے میں پچھلے سال 26 جولائی سے 9 اگست تک 14 دن کا آئی پی پیز کے حوالے سے دھرنا دیا گیا اور آئی پی پیز کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس سے پورے پاکستان کے عوام متاثر ہیں اور کروڑوں عوام متاثر ہیں۔ اس سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں، ٹیکسز فری ہیں ان آئی پی پیز کو، اور ان موضوعات پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے بات کی، ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا یہ، ٹاک آف دا کنٹری بن گیا یہ، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے کراچی شہر کی، کراچی شہر اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہال ہے، کراچی کی سڑکیں تباہال ہیں، کراچی میں پانی میسر نہیں ہے، اور کراچی کا 50% آبادی تو وہ ہے کہ جو نارمل حالات میں بھی اس کے اندر میں پانی نہیں آتا، گھروں کے نلکوں میں پانی نہیں آتا، اور یہ نااہل حکومت ہے، ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ساری پارٹیاں حکومتوں میں رہی ہیں، آج بھی پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 3 کے نام پر حکومتوں کے اندر شامل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے 30-35 سال سے انہی سب لوگوں کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ سارے برسر اقتدار رہے ہیں، آج بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، کراچی میں 2005 میں شروع ہونے والا K4 کا منصوبہ کہ جس کی ابتدائی فیزیلٹی بن گئی تھی، لیکن آج 19 برس گزر گئے، کراچی کے شہریوں کو نلکوں میں پانی میسر نہیں ہے، K4 منصوبہ بننے کا نام نہیں لے رہا۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کے نام پہ جس طرح برا حال کر دیا گیا ہے، گرین لائن 2016 میں کام شروع ہوا، 2022 کے اندر کام مکمل ہوا اور وہ بھی ادھورا کام چھوڑ دیا گیا، نمائش سے آگے اس پروجیکٹ کو لے کر گئے ہی نہیں۔ اب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس آ گئی ہے، یہ گرین لائن آ گئی ہے، اورنج لائن کے نام پر جس طرح اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ 20 بسیں ہیں ٹوٹل اور 3.5 کروڑ کلومیٹر کا وہ پورا ورک وہ ہے راستہ ہے، اس پہ 2 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ پورے مہینے میں بھی اس بس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد 2-3 ہزاروں سے زیادہ ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح اب ریڈ لائن کے نام پہ پورا شہر کھود کے ڈال دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک طرف انفراسٹرکچر تباہال، ایک طرف پانی میسر نہیں ہے، دوسری جانب ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے، پورے شہر کو چنچیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سب سے لگژری سواری ایک عام آدمی کی لگژری سواری ہے تو کیا ہے؟ چنچی ہے۔ 17 سال میں پیپلز پارٹی نے صرف 300 بسیں دی ہیں، اور اگر آپ یہ بی آر ٹی کی بسیں بھی لگا لیں تو چلیں 400 بسیں ہو جائیں گی۔ 80 بسیں گرین لائن کی ہیں، 20 بسیں اورنج لائن کی ہیں۔ یہ حال ہے، جس شہر کو 15,000 بسوں کی فوری ضرورت ہو، وہاں کی صورتحال یہ ہے۔ آپ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ اس کا حل ہے؟ جب تک ان مسائل پر مؤثر آواز بلند نہ کی جائے، حکومت کان دھرنے کے لیے، بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے، اور حل یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو منظم کیا جائے، اور لوگوں کو اس بات کے لیے شعور دیا جائے کہ اپنا حق لینے کے لیے مجتمع ہونا ہے، نکلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکمران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے، اللہ نے چاہا۔ دیکھیں نا، یہ جماعت اسلامی ہے کہ جماعت اسلامی نے آواز بلند کی، مسئلہ تھا نا لوگوں کا، بیریا ٹاؤن کا بہت بڑا مسئلہ تھا، ہم نے لوگوں کو بلا مبالغہ بات کر رہے ہیں، ہم نے 4 آنے نہیں لیے، ہم نے لوگوں کو اربوں روپے کا لوگوں کو ریلیف دلایا ہے، لوگوں کے چیک باؤنس ہو جاتے تھے، لوگ رلتے پھر رہے تھے، الحمدللہ یہ جماعت اسلامی نے کام کیا ہے۔ کہ الیکٹرک شہر کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہے، لیکن آپ دیکھیں شہر کے اندر میٹر رینٹ کے نام پہ بلوں کے اندر آ رہا ہے، اگر ختم ہوا تو جماعت اسلامی نے ختم کرایا۔ 7,000 امپلائیز کو نکال دیا گیا جب پرائیویٹائز کیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ ہم نکالیں گے نہیں، نکال دیا گیا،
اور ان کے نام پر یہ 6-7 سال تک فی یونٹ چارج کرتے رہے, ہر بل میں چارج کرتے رہے. یہ جماعت اسلامی کی جدوجہد تھی. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ نے امپلائیز کو بھی نکال دیا ہے اور نکالنے کے بعد آپ لوگوں سے بلوں کے اندر چارج کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے ظلم. تو جماعت اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے جہاں جہاں چیزوں میں ہاتھ ڈالا ہے, ہم نے بات کی ہے. نادرہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. منم ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں کو بیسیکلی اویئرنیس دینی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کہاں ہو رہا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کہاں دھوکہ ہو رہا ہے. ہم ان کو یہ اویئرنیس دیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے تاکہ حکومت پر اس کے جو ہے وہ پریشر آئے اور حکومت اس عوام کے لیے سوچے.